السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ آئیے ہم سنتے ہیں حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب کو۔ كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، ارباب علم و دانش، آج 15 مارچ 1996 ہم یہاں بلالی مسجد میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ نماز جمعہ سے قبل کا جو وقت ہوتا ہے اس کے اختصار کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے میں جو گفتگو کروں گا اس کے لیے سورہ انفال کی 10ویں آیت میرے سامنے۔ اس میں غزوہ بدر میں اللہ نے اپنے وفادار بندوں پر اپنے لطف و کرم کی ایک جھلک پیش کر، شوال غزوہ احد کی یاد دلاتا ہے اور رمضان میں غزوہ بدر کی یادیں تازہ ہوتی ہیں۔ رمضان میں میں ملک میں تھا نہیں۔ غزوہ بدر جو ہے اسلام کی تاریخ نہیں، انسانی تاریخ کا ایک یادگار موڑ ہے۔ میں غزوہ احد تک آنے سے پہلے غزوہ بدر کی آپ کے سامنے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ وہ دراصل فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کرنے کے باوجود دشمنان اسلام کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ حد ہو گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے تو چاہیے تھا کہ یہ
حاسدین پیچھا چھوڑ دیتے، لیکن سازشیں جاری رکھیں اور پروگرام بنتے رہے، کسی طرح سے یہ شمع بجھ جائے۔ وہ ستم کر کر کے تھک گئے، لیکن رحمت عالم ستم سہ سہ کے نہیں تھکے۔ اب وہ ایک فیصلہ کن وار کرنا چاہتے تھے، اس کی تیاری ہو رہی تھی، اور اسی کی تیاری کے ضمن میں وہاں کی قیادت ایک وفد بھیجتی ہے، جو جیسے آپ کو F-16 چاہیے ہوتے ہیں تو آپ بھی لوگوں سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ تو مکہ کی لیڈرشپ، مکہ کی قیادت اسلحہ کی تلاش میں اس طرف آ نکلی، مدینہ طیبہ کی طرف۔ اللہ نے اپنے محبوب کو خبر دے دی، شکار تمہارے فیلڈ میں ہے، وہ خنجر جو تم پر چلایا جانے والا ہے، وہ خنجر تم دشمن کے ہاتھ سے چھین کر اگر اس پہ نہ چلاؤ تو کم از کم اس کے ہاتھوں سے تو لے لو۔ ڈیفنس نہ کرو تو ڈیفنس تو کرو، اس کا تو حق ہے نا۔ ڈیفنس سے تو ڈرتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، تو ڈیفنس ہی کیجیے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سمیت 313 یا 315-14 پر مشتمل ایک قوت روانہ ہوئی۔ اندازہ تھا کہ دشمن کا قافلہ بدر میں خیمہ زن ہوگا تو ہم وہیں پہنچ کر ان سے وہ لے لیں گے۔ بدر ایک کنواں تھا جس پر وہ جگہ معنون ہوئی، یا ایک روایت یہ ہے کہ وہاں کا کوئی حکمران تھا جس کے نام سے اس وادی کو بدر کہا گیا، جو کچھ بھی تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب روانہ ہوئے تو مشرکین کو بھی پتہ چل گیا کہ امام کائنات آ رہا ہے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے اپنے گھڑ سوار مکہ میں بھیجے اور ان سے کہا کہ تم جاؤ اور مکہ میں چیخنا چلانا شروع کر دو، مر گئے، لٹ گئے، مسلمانوں نے ہمیں تباہ کر دیا، بچنا ہے تو آ جاؤ، جو کچھ بھی ہے لے آؤ۔ اور باقی وہ اتنے بڑے آرکسٹ نکلے کہ انہوں نے ایسی چیخوں پکار کی کہ آگ لگا دی۔ عورتوں نے اپنے زیور دے دیے، زیور کہاں، زیور سمیت چل پڑی، اور مسٹر ابو جہل اپنے اعضاء و جوارح سمیت چل پڑا۔ مکہ کی جوانی بھی چل پڑی، بڑھاپا بھی چل پڑا، نسوانیت بھی چل پڑی، یعنی بگ فیملی آ گئے۔ اب اللہ نے اس صورتحال سے بھی اپنے محبوب کو باخبر کر دیا کہ اب صرف تجارتی قافلہ نہیں ہے، اب ٹکر ہے۔ اس لیے کہ طاغوت پوری تیاری کے ساتھ آ رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بفور ٹارگٹ صحابہ کو خطاب فرمایا، فرمانے لگے ہم تو کسی اور ارادے سے چلے تھے، اب صورتحال تبدیل ہو گئی ہے، میں نہیں چاہوں گا کہ میری وجہ سے تمہیں کسی ہلاکت کے منہ میں جانا پڑے۔ اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، تم واپس جا سکتے ہو۔ صحابہ نے پوچھا آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں؟ آپ کا ارادہ آگے جانے کا ہے یا واپسی کا ہے؟ فرمایا میں تو آگے جاؤں گا۔
عرض کیا پھر اللہ کے رسول ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں، ہم اصحاب محمد ہیں، ہم وہ بات نہیں کریں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہی تھی کہ اذهب انت وربك فقاتلا فإنا هاهنا قاعدون۔ اللہ کے رسول جن حالات سے آپ گزریں گے ہم بھی گزریں گے، ہم ساتھ رہیں۔ تھوڑی سی تفصیل ہے لیکن میں اسے مختصر کرنے پہ مجبور ہوں وقت کی قلت کے پیش نظر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روزہ رکھا ہوا تھا، شدید گرمی تھی، شدید گرمی تھی۔ اسی سفر میں افطار کا حکم ہوا کہ مسافر کے لیے روزہ معاف ہے۔ آپ نے خود پہلے افطار کیا، پھر صحابہ نے کیا۔ چند گھوڑے تھے نہ ہونے کے برابر، غالباً 2 یا 3 اونٹ زیادہ تھے، باری باری اس پہ سواری ہوتی تھی، 2 یا 3 افراد منزل بمنزل وہ سوار ہوتے تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور دوسرے حضرت عقبہ یا اسی طرح اگر میں بھول نہیں رہا، ان دونوں حضرات نے درخواست کی اللہ کے رسول سے کہ آقا آپ بیٹھے رہیے، ہم اپنی باری ہبہ کرتے ہیں، آپ ہبہ کرتے ہیں، ہم پیدل چلیں گے، آپ اونٹ ہی پہ سوار رہیں گے۔ فرمایا کیوں؟ میں تم سے کمزور ہوں، تم پیدل چل سکتے ہو، میں نہیں چل سکتا ہوں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ منزل عشق کا سفر ہے، تو اگر اس کے لیے اللہ سے اجر چاہیے تو پھر اللہ سے اجر لینے کے لیے میں تم سے زیادہ حریص ہوں۔ میں اپنی باری پہ اونٹ پہ سوار ہو جاؤں گا اور تم اپنی باری پہ اونٹ پہ سوار ہوگے۔ یہی تو وہ ادائیں ہیں جو اصحاب رسول کی زندگی کا جزء بن گئی۔ پھر اسی کو ریپیٹ کیا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ نے جب فاتح بن کر بیت المقدس پہنچے ہیں نا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ سفر مہینوں پر مشتمل، اپنا ہفتوں پر مشتمل تھا، کئی ہفتے لگ گئے سفر کرتے ہوئے۔ ایک واجبی سا گھوڑا تھا، یعنی زیادہ صحت مند نہیں، واجبی سا، اس پہ وہ بھی سوار ہوتے تھے اور ان کا غلام، پھر آپ نے کہہ دیا خادم، ہم سفر، ان کا ہم سفر بھی سوار ہوتا تھا۔ غلام ایسے ہوتے ہیں کہ آقا پیدل چلے اور غلام سوار ہو جائے۔ غلاموں کو تو لوگ اپنی چارپائی پہ نہیں بیٹھنے دیتے، جس برتن میں کھانا کھاتے اس برتن میں کھانا۔ غلام چھوڑ دیجیے، فیکٹری میں کام کرنے والے ورکر کو بھی کوئی مل آنر اپنی ڈائننگ میز پہ نہیں بیٹھنے دیتا۔ اپنے ہم سفر جب بیت المقدس کے قریب آئے تو ہم سفر نے درخواست کی، پیشکش کی، امیر المومنین اب آپ سوار رہیں گے۔ اتفاق یہ ہوا کہ قریب آئے تو باری اپنے ساتھی کی باری آ گئی سوار ہونے کی اور امیر المومنین کی باری آ گئی پیدل چلنے کی۔ اب اس نے درخواست کی کہ آپ سوار رہیں گے، میں پیدل چلوں گا۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیا اس لیے کہ دشمن کھڑا ہوا ہے دیکھنے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں یہودیوں کے، عیسائیوں کے پریسٹ بائبل اور توریت اور زبور لے کر، اس وقت یہ کتابیں اتنی محرف نہیں ہوئی تھی، ان میں کچھ اصل باقی تھا، اب تو کچھ بھی نہیں رہا۔ وہ آسمانی صحیفے ہاتھوں میں لے کر کھڑے تھے جیسے آئینہ لے کے کھڑے ہیں، اس لیے کہ بیت المقدس کے فاتح کی جو علامات ان کتابوں میں بتائی گئی تھی وہ علامات میچ کرنا چاہتے تھے کہ آج جو آ رہا ہے فاتح بن کر اس میں وہ علامات ہیں کہ نہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں یہودی اور نصرانی رہنما، مذہبی رہنما کھڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم سفر وہ کہتا ہے، خادم کہتا ہے امیر المومنین دشمن دیکھ رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں سوار ہو جاؤں اور آپ پیدل، یہ پروٹوکول کے خلاف ہے۔
پروٹوکول کے خلاف. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ تم سوار ہو جاؤ اور میں پیدل چلوں. میرے ہاں عظمت کا معیار وہ نہیں جو تم سمجھ رہے ہو. میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم کون ہیں. چنانچہ خادم یا ہم سفر گھوڑے پہ ہے اور امیر المومنین پیدل ہیں. جب قریب آ گئے تو انہی پریسٹ جو تھے ان کے یہودیوں کے نصرانیوں کے، انہوں نے گورنر سے پوچھا، جو نمائندہ تھے مرکز کے مدینہ طیبہ کے، ان سے پوچھا امیر المومنین یہی ہے یعنی جو گھوڑے پہ سوار ہیں؟ گورنر نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، جو پیدل ہیں وہ ہیں. کہنے لگے ہاں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. سنو، تائی میں ملبوس رہ کر انگریز بننے کی کوشش کرنے والے حکمرانوں، سنو، تم اپنے غلیظ ڈھانچے کو ملبوس کرتے ہو انگریز کے لباس میں اور سمجھتے ہو تم حسین لگ رہے ہو. لعنت ہے تم کوئی حسین نہیں لگتے، تم انگریز لگتے. اور ہم انگریز پہ بھی لعنت پھینکتے ہیں، اس کے لباس پہ بھی لعنت پھینکتے ہیں. تم کمپلیکس کا شکار ہو، تم احساس کمتری میں مبتلا ہو. تمہارے بس میں نہیں کہ اسکل چینج کر دو، ورنہ تم اپنی اسکل بھی چینج کرتے. تم مسلمانوں پر اللہ کا عذاب بن کر مسلط ہو. گھوڑا تھک چکا تھا اور کپڑے بھی میلے تھک چکے تھے. گورنر صاحب ایک تازہ دم گھوڑا لائے، ایک نیا جوڑا لائے. امیر المومنین صاحب کی حضرت یہ قبول کر لیجئے، گھوڑا تھک چکا ہے، یہ بالکل تازہ دم ہے، ابھی اس قبل سے لایا ہوں. اور جوڑا بھی بدل لیجئے، میلا ہو گیا، پھٹا ہوا بھی ہے. فرمایا کیوں لے لوں، یہ لباس کیوں بدل لوں؟ فرمایا ذرا تھوڑا سا معزز بن کے رہنا چاہیے نا. آپ چونکہ امیر المومنین ہیں، آپ مسلمانوں کے قائد ہیں، دشمن کی نظر میں آپ کو معزز نظر آنا چاہیے نا، لباس کے حوالے سے بھی، مرکب کے حوالے سے بھی. فرمایا گورنر صاحب نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہمارے ہاں عزت کا معیار نہ جوڑے میں ہے نہ گھوڑے میں. ہمارے ہاں عزت کا معیار یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، بس. اس کے علاوہ اگر کسی نے ہمیں پرکھنا ہے، ہمیں سمجھنا ہے، تو پھر قوت بازو سے بات ہو. مردانگی لباس میں نہیں ہوتی. موجودہ بھی سنیں، سابق بھی سنیں. مردانگی صرف کردار میں اور فکر میں ہوتی ہے، جس کا اظہار فیصلوں میں ہوا ہے. یہ ادا رحمت عالم سے سیکھی ہے انہوں نے. بدر میں پڑھتے رحمت عالم تو اب 3-4 باتیں بہت عجیب بن گئی. ایک یہ کہ تھکے ہوئے ہیں، دوسرے یہ کہ دشمن پہلے سے پہنچ کر آرام کر چکا ہے اور مسلمان ابھی پہنچے ہیں تو ٹائٹنس بہت زیادہ ہے، تھکے ہوئے بہت ہیں. دوسرے یہ کہ وہ جگہ جہاں مسلمان ٹھہرے پیلا ہے، ریت ہے، اور جہاں دشمن ہے وہ میدان ہے، ہموار ہے زمین. تیسری بات یہ کہ وہ تعداد میں ہزاروں ہیں یا 313, 14 یا 15. چوتھا یہ کہ وہاں اسلحے کے انبار ہیں اور یہاں مکمل بے سر و سامانی ہے. یہ کچھ 4-5 باتیں جمع ہوگی. اب تعالیٰ کا کرم دیکھیں، وہ کیسے کرم کرتا ہے. فرمایا یغشیکم الناس امنة منه اذ یغشیکم الناس امنة منه. ہم نے وہاں ایک بادل کو بھیجا، جاؤ اور بدر کے اوپر بلا تمہید برس پڑو.
یہ بلا تمہیز اس لیے کہا کہ بارش آتی ہے تو پہلے آندھی آتی ہے، پھر بادل بنتے ہیں، پھر گرج چمک ہوتی ہے، پھر دور دراز سے آوازیں آتی ہیں، آ رہا ہے بادل، آ رہا ہے، اور پھر بس کوئی تمہید نہیں ہے۔ بادل آئے، برس بڑا جم کے برس، تو کیا ہو گیا؟ وہ جو میدان تھا کیچڑ بننے، اور جو ریت تھی وہ پختہ ہو گئی، بالکل صورتحال تبدیل ہو گئی۔ جہاں پہلے پاؤں ٹکتے نہ تھے وہ زمین پختہ ہو گئی تو پاؤں ٹکنے لگے، جہاں پہلے ٹک رہے تھے وہ دلدل بن گئی تو اب پھسلنے لگے، بلکہ دھسنے لگے۔ ایک مستشرق کہتا ہے واٹرلو کی جنگ میں بارش نہ ہوتی تو یورپ کا نقشہ بدل جاتا، اور بدر میں بارش نہ ہوتی تو دنیا کا نقشہ بدل جاتا۔ اور دوسرا کرم اللہ کا، کھڑے کھڑے، نہ بیڈ روم، نہ بیڈ، نہ بستر، نہ آرام گاہ، کچھ بھی نہیں، کھڑے کھڑے آنکھ لگی، بس یوں جھونکا سا آیا، آنکھ کھلی تو یوں لگا جیسے 20 گھنٹے آرام کر لیا ہو۔ اگر علماء اجازت دیں تو کہہ دوں، اصحاب کہف کتنا سوئے؟ 309 سال، اور یہاں اصحاب بدر کتنا سوئے؟ قرآن اجازت نہیں دیتا، قرآن نے وضاحت نہیں کی، اس کی لمٹ نہیں بتائی قرآن نے کہ وہ کتنا سوئے، لیکن اگر میں کہہ دوں تو قرآن کے مزاج کے خلاف نہ ہوگا، بالکل قرآن کے مزاج کے مطابق ہوگا، اور میں یہ کہہ دوں کہ وہ کام جو اللہ نے اصحاب بدر سے 309 سال سلا کے لیا، جہاں وہی کام اللہ نے اصحاب محمد سے 3 منٹ کچھ سیکنڈ سلا کے لے لیا۔ یہ فرق ہے اصحاب کہف میں اور اصحاب بدر میں، اصحاب محمد میں۔ یہ سینیارٹی کا فرق ہے، یہ میرٹ کا فرق ہے، یہ صلاحیت کا فرق ہے، یہ اسٹیٹس کا فرق ہے کہ انہوں نے جو کامیابی 309 سال کے مکتب عشق میں بیٹھ کر حاصل کی، وہی کامیابی اصحاب محمد نے 3 منٹ کچھ سیکنڈ میں حاصل کر۔ یہ فرق ہے اصحاب کہف اور اصحاب محمد میں۔ اب تیسرا کرم یہ ہوا کہ وہ دیکھنے میں وہ کم دکھائی دیے، یہ زیادہ دکھائی دیے، جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ چوتھا کرم یہ ہوا کہ فرشتے آئے، قطار اندر قطار، پہلے کہا بثلاثت آلاف، پھر کہا بخمسۃ آلاف، کمک بڑھتی گئی، 3000 بھیجوں، چلو 5000 بھیجوں، چلو پھر تمہیں بتاتا بھی نہیں ہوں اتنے بھیجوں۔ اور پھر یہی معرکہ ہے جہاں فرشتے آئے، اس کے علاوہ فرشتوں کا آنا منسوس نہیں ہے، یہاں سارے ٹھکوسلے ہوتے ہیں۔ مجھے 64 میں فرشتے آئے تھے، ہری ہری پگڑیاں بندھی ہوئی تھی، ہری ہری پگڑیاں بندھی ہوئی تھی، بالکل اچھی لگ رہا تھا، نہیں معلوم نتیجے اچھی ہوئی، سب ٹھکوسلے، سب ٹھکوسلے۔ ہاں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں خیمے میں گیا، وہ خیمہ کم، عبادت گاہ زیادہ تھا، جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، تو میں نے دیکھا کہ آپ محو دعا ہیں، دعا میں عاجزی کا یہ عالم ہے، تواضع اور رقت کا یہ عالم ہے کہ چادر بار بار گر جاتی کندھے سے، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل بے نیاز رو رو کے کہہ رہے ہیں، یا اللہ یہ میری محنتوں کا ثمر ہے، صرف 313 تعداد میں کم ہے لیکن وزن میں بہت زیادہ ہے، یہ میری محنتوں کا ثمر ہے، یہ تیری توحید کے اور میری رسالت کے علم بردار ہیں، یہ مٹ گئے تو پھر تیرے دین کا نمائندہ کون ہو، تیری دین کی نمائندگی کون کرے گا؟ روتے ہیں، اتنا روتے ہیں کہ زمین آنسو سے تر ہونے لگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ اتنی عاجزی کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ سے وعدہ نہیں کیا، اور کیا وہ وعدہ پورا نہیں کرے گا؟ فرمایا ہاں، اللہ نے تو مجھ سے وعدہ کیا ہے، وہ یقیناً وعدہ بھی پورا کرے گا، لیکن میرے یار غار میں اپنے رب سے مانگنا کیوں چھوڑ دوں؟
مجھے اس کے وعدے کی سچائی پر کوئی شک نہیں ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، وہ یقیناً وعدہ سچا کرے گا، لیکن میرا منصب ہی یہی ہے کہ میں مانگتا جاؤں. میری پہچان ہی یہی ہے کہ میں مانگتا جاؤں اور مانگنے سے باز نہ آؤں. ہم تو اس وقت مانگتے ہیں جب بات بگڑ جائے اور جب بات بنتی نظر آئے. اور جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اللہ یاد ہے. اور جب بات بنتی ہوئے ٹھیک ہو بھائی بالکل ٹھیک ہو انشاءاللہ یاد نہیں ہو ہم جیتیں گے. تب بھائی مان انگریز کی اولاد. میرے عزیز دوستوں، کیسری بات پتہ کیا ہوئی؟ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ایک مٹھی بھر لو ریت کے ذروں کی، مارو ان کی طرف. اٹھا کر رحمت عالم نے وہ مٹھی ماری، ایک ایک ذرہ نشانے پہ پڑا. فرمایا ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. یہ ہاتھ تو تیرے تھے لیکن ایکشن میرا تھا میرے محبوب. ہاتھ تیرے ایکشن میرا. آج عادت نہیں ہے، اللہ مجھے معاف کرنا. شروع ہوا سلسلہ شروع ہوا. کفر کا سب سے بڑا ستون، کفر کا سب سے بڑا ستون دو بچوں نے گرا ڈالا. وہ یوں دکھاتا ہے اپنی قدرت کے کرشمے، وہ یوں دکھاتا ہے. کسی بڑے کے ہاتھوں سے نہیں مروایا، دو بچوں کے ہاتھوں سے، معاذ اور محبت کے ہاتھوں سے مرا. ابو جہل مرا. ابھی جان باقی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا گزر ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھا مر رہا ہے ابو جہل. ابو جہل نے بھی دیکھا، کہنے لگا یقیناً تو میرا گلا کاٹے گا. عبداللہ تو میرا گلا کاٹے گا مجھے پتا ہے. بس ایک مہربانی کرنا، ذرا گلا لمبا کر کے کاٹنا تاکہ سردار کا سر معلوم ہو، فٹ بال تو نہ نظر آئے میرا سر. محمد کا سب سے بڑا دشمن ہوں. ہاں شاہ جی رحمت اللہ علیہ ایک مرحلے پر اسی حوالے سے بات کر رہے تھے. کہنے لگے ابو جہل بہت گندا ہے، کافر ہے، جہنمی ہے، لیکن میں اس کا احترام کرتا ہوں. لوگ تو چکرا گئے، ابو جہل کا احترام کرنے والا یہ کون پیدا ہو گیا؟ فرمانے لگے احترام اس لیے کرتا ہوں کہ دشمنی نبھا کے دکھائی کم وقت میں. دشمنی تو نبھا کے دکھائی نا. فرماتے تھے دشمنی کرنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو اور دوستی نبھانا ہو تو، فرماتے تھے دشمنی کرنی ہو تو ابو جہل سے سیکھو اور دوستی نبھانا ہو تو ابو بکر سے سیکھو. یہ دو بنو، ابو بکر بنو یا ابو جہل بنو. ابن ابی نہ بننا. دشمنی میں ابو جہل میں یار بنا اور دوستی میں ابو بکر میں یار بنا. تقریباً 70 لیڈر مارے گئے، 70 لیڈر مارے گئے کفر کے، ابو جہل سمیت. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ ختم ہوئی تو پھر مقتل میں آئے اور مشرکین کے لاشوں کی طرف دیکھ کے فرمایا وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. وجدنا ما وعد ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا. ہم سے ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہوا، تم سے تمہارے ارباب نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا ہوا کہ نہیں؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ سن رہے ہیں آپ جو ان سے فرما رہے ہیں، ان سے خطاب فرما رہے ہیں، مرے ہوں سے سن رہے ہیں کیا؟ فرمایا بہت اچھی طرح سن رہے ہیں. اب اس پر بعض حضرات نے اسی کو دلیل بنا لیا کہ مردے سنتے ہیں. پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ مردے کھاتے بھی ہیں؟
جب کھانے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں وہ رزق اللہ کی طرف سے، وہاں جو اللہ والا رزق ہے نا وہ، تو پھر سماعت بھی وہی ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے بڑا واضح انداز میں کہہ دیا ہے کہ ما انت بمسمع من فی القبور۔ اب یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت اچھی طرح سن رہے ہیں، تو پھر یہ مقام نبوت ہے کہ اللہ اپنے رسول کو اپنے خصوصی فضل سے جو بھی مقام عطا کر دے کر سکتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کی بات انہیں سنا دی۔ یہ خصوصیت ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی یہ خصوصیت۔ تو میرے عزیز دوست، یہاں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ غزوہ احد میں تعداد زیادہ تھی مسلمانوں کی، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی جب تیاری ہو رہی تھی۔ اچھا، فرق یہ ہے غزوہ بدر میں اور غزوہ احد میں۔ غزوہ بدر میں مدینہ سے مسلمان روانہ ہوئے دشمن کے ہاتھ سے ہتھیار لے لینے کے لیے۔ یار صحیح بولا کرو، دشمن کے ہاتھوں سے ہتھیار لے لینے کے لیے لے لینے میں وہی بات تو ہوتی ہے، چھیننا کہنا ضروری ہے۔ جب آپ لے لیں گے کسی کے ہاتھ سے تو بس لے لیں گے۔ یہاں مدینہ سے مسلمان اپنے قائد کی قیادت میں آئے تھے، اپنے دشمن کے ہاتھ سے ہتھیار لے لینے کے لیے تاکہ وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اور غزوہ احد میں دشمن تیاری کر کے آیا مدینہ طیبہ پر مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینے کے لیے۔ یہ فرق ہے، بدر میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور احد میں مسلمانوں کی تعداد تھوڑی تھی، دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ لیکن احد میں اگر مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے برابر نہ تھی تو کم از کم بدر سے زیادہ تھی۔ بدر میں سامان جنگ کم تھا، احد میں سامان جنگ زیادہ تھا۔ جب تیاری ہوئی تو مشورہ شروع ہوا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے۔ مشورہ بہت ضروری ہے، یاد رکھنا میری بات۔ کوئی شخص اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھا کرے۔ اللہ نے اپنے رسول سے فرمایا، اب سنیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اس طرف لے جاتا ہوں۔ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا آپ پر بے پایا کرم ہے کہ اس نے آپ کو میٹھا بنایا۔ لِنتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے آپ پر میرے محبوب کہ اللہ نے آپ کو میٹھا بنایا۔ لَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت خو ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ جتنے پروانے آپ کے ارد گرد جمع ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی نہ رہتا، سارے اڑ جاتے۔ کہہ رہے تھے نا ابھی ہمارے ساتھ۔ اچھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا یہ انداز بہت ہی قابل غور ہے۔ آپ کبھی پوری زندگی میں کھلکھلا کے ہنسے بھی نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج تک کبھی پوری زندگی میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندرونی دانت ہنسنے میں نہیں دیکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس متانت اور سنجیدگی میں بھی اتنی فرحت ہوا کرتی تھی چہرہ انور پر، اتنی تنویر ہوا کرتی تھی، اس قدر روشنی ہوا کرتی تھی کہ صحابہ فرماتے ہیں رات کو چراغ کی بھی کبھی کبھی ضرورت نہ پڑتی۔ ہم نے دنیا میں کسی انسان کے چہرے پہ اتنی شفقت نہیں دیکھی جتنی اللہ کے محبوب کے چہرے پہ شفقت دیکھی، نہ باپ کے چہرے پہ نہ ماں کے چہرے پہ۔ اب یہ متانت کوئی کہاں سے لائے بھائی؟ یہاں اگر کوئی خوش مزاج ہے تو حد سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور اگر کوئی سیریس ہے تو پھر ابو سن کم تری رہا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، یہ بڑا کرم ہے اللہ کا تجھ پر میرے محبوب کہ اللہ نے تجھے میٹھا بنایا۔ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، لیکن یہ جو تیرے ارد گرد بیٹھے ہیں یہ تیری طرح معصوم نہیں، یہ معصوم نہیں ہے، محفوظ ہے، میرا کرم ان کی حفاظت تو کرتا ہے۔ لیکن انسان ہے نا، اگر کبھی ان سے کوئی لغزش ہو جائے، کوئی چھوٹی سی کوتاہی ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب میں بتاتا ہوں۔ فاعف عنہم، ان کی لغزشوں کو معاف کیجیے، آپ بھی معاف کیجیے، مجھ سے بھی کریے۔ واستغفر لہم، مجھ سے بھی کہیے کہ میں معاف کر۔ یہ انداز دیکھا کتنے محبوب ہیں اللہ کو اپنے محبوب کے ہاتھ، کتنے محبوب ہیں اللہ کو اپنے محبوب کے ہاتھ کے فرما دیا اٹھایا کرو میرے سامنے ان ہاتھوں کو۔ فاعف عنہم واستغفر لہم، خود بھی معاف کر دیا کیجیے اور مجھ سے بھی کہا کیجیے، دعا مانگا کیجیے ان کے لیے کہ میں بھی انہیں معاف کر دوں، تو پھر کر دوں گا۔ آپ نے بھی معاف کر دیا، میں نے بھی معاف کر دیا، لیکن انہیں کیسے پتا چلے گا کہ دونوں طرف سے معافی ہو چکی؟ انہیں بھی تو پتا چلنا چاہیے۔ وشاورہم فی الامر، ان کو بتانے کے لیے انہیں اپنی مشاورت میں شامل کر لیا کیجیے میرے محبوب۔ مشورہ تو دوستوں سے ہوا کرتا ہے، دشمنوں سے نہیں ہوا کرتا۔ جب آپ انہیں اپنے مشورے میں شامل کریں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آقا نے بھی ہمیں دل میں جگہ دے دی اور ہمارے رب نے بھی ہمیں اپنا بنا لیا۔ یہ حلقہ رسالت کا حلقہ رسالت کے آداب۔ تو جب رسول کو حکم ہے کہ امرہم شورا بینہم، مشورہ کیا کیجیے، کوئی اور کسی اور کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی ذات اپنی ثوابدید پہ فیصلے کرتا چلا جائے۔ مشورہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسی رائے دیتے ہو، کیا خیال ہے؟ صحابہ نے عرض کیا آپ کا کیا خیال ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا میرا خیال یہ ہے کہ ہم مدینہ میں رہیں، یعنی اپنے حصار میں رہیں، اگر دشمن حملہ کرے تو ہم اس کا دفاع کریں گے۔ لیکن بعض حضرات نے کہا نہیں اللہ کے رسول یہ تو کمزوری کی بات ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں اور دشمن آ کے جب ہمیں للکارے تو پھر ہم دفاع کریں، ہم میدان میں نکل کر اس کو مزہ چکھائیں گے۔ اور اس پر بعض محدثین بعض مفسرین نے یہ رائے قائم کی کہ خاص طور پر وہ صحابہ جو غزوہ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے وہ چاہتے تھے کہ اس کو محبت کا ایک سفر ہم یوں بھی کریں۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے وڈرا کر لی اور اپنے غلاموں کی رائے پہ فیصلہ دے دیا۔ اللہ کتنا مہربان ہے وہ اور کتنا مہربان ہے اس کا محبوب۔ کہاں سے لائے انسانیت ایسا قائد؟ اپنی رائے اپنے صحابہ کی رائے پر چھوڑ دی، فرمایا ٹھیک جو تم کہتے، میں تیاری کرتا ہوں تم بھی تیاری کرو۔ گھر میں تشریف لے گئے حضرت علی نے اور دوسرے حضرت عباس نے اور دوسرے صحابہ نے اپنے آقا کو وہ فوجی لباس پہنایا۔ اتنے باہر جو صحابہ بیٹھے تھے کہنے لگے ہم نے اللہ کے رسول کی رائے پر اپنی رائے ٹھونس دی، کہیں اللہ ہم پر ناراض نہ ہو جائے۔ توبہ، اللہ کے رسول جب واپس آئیں گے تو ہم سب کہیں گے ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ کی رائے پر ہم عمل کریں گے۔ جب رحمت عالم تشریف لائے، تیار ہو کے تشریف لائے فوجی لباس میں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا بہت حسین تھے نا، لیکن آج آپ کے حسن کا ایک اور انداز تھا۔ رحمت عالم جب تشریف لائے تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ کی رائے پر عمل کریں گے، گھر میں رہیں گے، دشمن کا دفاع کریں گے۔ رحمت عالم نے فرمایا نہیں، بس جب نبی فوجی لباس پہن لیتا ہے نا تو پھر اس وقت تک نہیں اتارتا جب تک دودھ کا دودھ پانی کا پانی نہ ہو جائے۔ دیکھا آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عظیم ہیں۔ تشریف لے گئے، دشمن سے ٹکر ہوئی، تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، دشمن سے ٹکر ہوئی، آپ نے صحابہ کا ایک وقت ایک جتھا ایک جگہ پہ کھڑا کیا، فرمایا یہاں ذرا خیال کرنا، اور اس
اس وقت تک تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا جب تک میں تمہیں نہ بلا لوں. لیکن جب تصادم ہوا حق اور باطل کا تو حق چھا گیا، باطل بھاگنے لگا. جب باطل بھاگنے لگا تو ان مجاہدین نے کہا کہ جس مقصد کے لیے ہمیں کھڑا کیا گیا تھا وہ مقصد الحمدللہ حاصل ہو چکا ہے، اب یہاں کھڑے رہنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن کچھ صحابہ کا خیال تھا اس وقت تک نہیں ہٹنا چاہیے جس نے ہمیں یہاں رہنے کا حکم دیا جب تک وہ خود نہ بلائے. اس پر تھوڑی سی تبادلہ گفتگو ہوا، تبادلہ کلام ہوا. بالآخر فیصلہ ہوا کہ اب چونکہ الحمدللہ ہمارا پلہ بھاری ہے، دشمن بھاگ رہا ہے، اتر آئے. جب اتر آئے تو خالد بن ولید ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ پیچھے سے انہوں نے حملہ کیا اور مسلمانوں کو زخم لگا، جہاں ذرا چوٹ لگی. خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے. خود امام کائنات کی جبین اطہر میں وہ خود کی کڑیاں اتنی کھب گئی تھیں کہ دانتوں سے پکڑ کے بھی انہیں نکالا جانے لگا تو کئی صحابہ کے دانت ٹوٹ گئے. اور جب وہ لوہے کی کڑیاں جبین سے نکل گئی تو پھر خون رکتا نہ تھا. سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کمبل جلا جلا کر، بلینکٹ کو جلا جلا کر راکھ ڈالتی اور کہتی واہ بتا کتنی تکلیف ہے ابا جان آپ کو. اب جو بات کہنا چاہتا ہوں آپ سے، خدا کرے کہ میرے جو دوست تشریف لائے ہوئے ہیں خفیہ والے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ سب ہمارے دوست ہوتے ہیں، یہ میری بات کسی طرح سے پہنچا سکیں. اگرچہ مجھے معلوم ہماری باتیں خصوصاً وہ باتیں کہ جن سے ہمارے مستقبل کا بھلا ہو، جس سے اس ملک کا بھلا ہو، جس سے اس قوم کا بھلا ہو، ایسی باتیں بہت کم پہنچتی. امریکہ نہیں دیتا نا F-16 رکھے اپنے پاس، انشاءاللہ وہ اسی کے خلاف استعمال ہوں گے. ہم نہیں کریں گے، کوئی کرے گا، رکھے اپنے پاس. آپ مسلمان ہیں اگر، اور مجھے حسن ظن ہے آپ پر، یقیناً آپ مسلمان ہیں، تو پھر میں آپ کو کامیابی کا گر بتاؤں. غزوہ بدر میں چھوٹی سی تعداد جیت گئی اس لیے کہ رسول کی اتباع کامل ہوئی، اور غزوہ احد میں زخم لگا. غزوہ احد میں زخم لگا اس لیے کہ تھوڑا سا نقشہ بدلا کہ رحمت عالم نے فرمایا تھا رکے رہو جب تک میں تمہیں نہ بلاؤں. اللہ کی تائید و حمایت رسول کی اتباع کی شرط پہ آتی ہے. تائید و حمایت تو دور کی بات ہے، وہ اتباع کے بغیر اپنا ہی نہیں بناتا. میں نے کل بھی کہا، ہم نے کہا یا اللہ ہم تیرے وفادار بندے ہیں اور بڑے موحد قسم کے بندے ہیں تیرے، ہم تیرے سوا کسی کو مسجود نہیں مانتے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ سن تو صحیح. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ تو بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں، یا اللہ بہت لوگ ناراض ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہی کیوں؟ اللہ بھی اور اس کے پیارے بھی، لیکن ہم ان سب کو ناراض کر کے خوش ہیں. ہم ان سب کو ناراض کر کے خوش ہیں کہ تجھے راضی کرنا ہے نا. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود، باہر والے لکیر سے باہر، ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے سچا مسجود. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. ہماری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود، معبود، مشکلات میں دستگیر، حاجت روا و مشکل کشا، ہر جگہ موجود، رزاق، قادر، ہر جگہ ہر کسی کی دعائیں قبول کرنے والا کون ہے؟ تو پھر اپنا بنا لینا. ہم بڑے موحد قسم کے تیرے بندے ہیں، اپنا بنا لینا. رب العالمین نے فرمایا نہیں بناؤں گا تمہیں میں اپنا جب تک تمہارے اس عقیدے پر میرے محبوب کی اتباع کی مہر نہ ہو. ان کنتم تحبون اللہ، میرے چاہنے والے بنتے ہو نا،
میری چاہت کا دعویٰ کرتے ہو نا، تو پھر آؤ بتاؤں تمہیں راستہ، مجھ تک پہنچنے کا راستہ بتاؤں. ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم میری محبت کے معیار پر پورا اترنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میرے محبوب کی غلامی اختیار کر لو. یحببکم اللہ، جب تم میرے محبوب کے غلام بن جاؤ گے تو پھر تمہیں مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، خود میری رحمت تمہیں تلاش کر لے گی. اب تم دعویٰ کرتے ہو کہ میں تمہارا محبوب، جب تم میرے رسول کے غلام بن جاؤ گے تو پھر تم میرے محبوب یحببکم. حق تعالیٰ نے شرط لگا دی، میری محبت میں پورا اترنے کے لیے میرے رسول کے در پہ جاؤ. پھر ہم سب گئے رحمت عالم کے در پہ. اللہ کے رسول ہمیں اپنا بنا لیجئے. بڑے موحد قسم کے لوگ ہیں ہم، بڑے مومن قسم کے لوگ ہیں ہم. تیرا رب تو مانتا ہی نہیں، اس نے تیرے در پہ بھیجا ہے تو پھر تو ہمیں اپنا بنا لے. رحمت عالم نے فرمایا میرے رب کا بھی کوئی محبوب ہے تو میرا بھی کوئی محبوب ہے، وہ میرے بغیر تمہیں اپنا نہیں بناتا اور میں صحابہ کے بغیر تمہیں اپنا نہیں بناؤں گا. من احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. جو ان کا دوست وہ میرا دوست، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن. میں صحابہ کے دشمن کو اپنا دوست نہیں بنا سکتا جب تک تمہارے عقیدے پر صحابہ کی اتباع کی مہر نہیں ہوگی. میں تمہیں اپنا نہیں مانتا، وہ رسول کے بغیر نہیں ملتا اور رسول صحابہ اہل بیت کے بغیر نہیں ملتا. مجھے میں وقت اجازت نہیں دے رہا. کتنے منٹ باقی؟ 2 منٹ باقی. 2 منٹ باقی. سنیے، رسول اللہ معیار حق ہے. اب یہ عقیدہ کی بات بتا رہا ہوں، بہت بہت توجہ کریں گے آپ. رسول اللہ معیار حق ہے. کیا کہا میں نے؟ رسول اکرم معیار حق ہے. کس نے کہا؟ پھر پوچھتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معیار حق ہے، کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. اور صحابہ معیار حق ہے، کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا. اس کو نہ بھولنا اور مت متاثر ہونا 2 ٹکے کے مفکروں سے. موسمی مفکر، یہ موسمی مفکروں سے نہ متاثر ہونا جو تاریخ ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں. ظالموں، اصحاب اہل بیت رسول کو سمجھنے کے لیے تاریخ لیے پھرتے ہو. میں تاریخ کو ان کے قدموں پہ قربان کر چکا ہوں. قرآن میرے ہاتھ میں ہے. تاریخ کو اس وقت ہاتھ میں لوں گا جب ابن تیمیہ کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، جب ابن جوزی کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، جب غزالی کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، جب رازی کو سمجھنے کی ضرورت پڑے گی. میں تاریخ سے پوچھوں گا یہ کیسے ہیں. اصحاب اہل بیت رسول کو سمجھنے کے لیے تاریخ کا یہ مقام ہی نہیں، تاریخ کا یہ اسٹیٹس ہی نہیں. میں پرائمری جماعت سے پوچھوں کہ ہائی کلاس کیسی ہے، اتنا پاگل ہو گیا ہوں میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ پرائمری جماعت سے پوچھوں ہائی کلاس کیسی ہے. مجھے ہائی کلاس سے پوچھنا ہے پرائمری والے کیسے ہیں. جب ہائی کلاس سے متعلق پوچھنا پڑے گا تو میں ان سے بڑی کلاس سے پوچھوں گا یہ کیسے ہیں. جب صدیق عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، خدیجہ و عائشہ، زینب و فاطمہ، رقیہ ام کلثوم سے متعلق پوچھنا پڑے گا، علی المرتضیٰ سے متعلق پوچھنا پڑے گا، پیارے حسن اور پیارے حسین سے متعلق مجھے پوچھنا پڑے گا، تو پھر تاریخ کو ایک طرف رکھ کر قرآن کھولوں گا. جب قرآن کھولتا ہوں تو قرآن نے کہا ہے آمنوا کما آمن الناس. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قرآن نے معیار قرار دیا ہے ان کے ایمان کو. تو یہ مفکر صاحب کون ہوتے ہیں؟
مجھ سے کہتے ہیں معصوم مان لو نا. میں نے کہا معصوم نہیں مانتا. معصوم میرا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا معصوم محمد ہے. محمد کے بعد رسول بھی کوئی نہیں. محمد کے بعد قیامت تک معصوم بھی کوئی نہیں. تو صحابہ جب معصوم نہیں تو معیار حق کیسے؟ میں نے کہا یہ رسول سے پوچھو جس نے کہا ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. یہ آپ ان سے پوچھیے. میں صحابہ کو محفوظ مانتا ہوں. معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کر نہیں سکتا، اور معصوم محفوظ اس کو کہتے ہیں جسے وہ گناہ کرنے نہیں دیتا. ایک ہے نہ کر سکنا اور ایک ہے نہ کرنا. یہ مقام نبوت ہے کہ اللہ اس سے گناہ کی صلاحیت لے لیتے ہیں گناہ کی صلاحیت. وہ شر کے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا. تو پھر کسی نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کتنی کیوں قتل ہو گیا؟ اللہ کے نیکسٹ سائبر کے انتظار سے پہلے حضرت یونس نے کیوں سفر کر لیا؟ اللہ نے روکا تھا اس درخت کو نہ چکھنا، آدم نے کیوں چکھ لیا؟ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ تمہارے خیال میں کیا ہے؟ اس نے کہا میرے خیال میں یہ معصیت ہے. میں نے کہا استاد نہیں ملا نا تجھے؟ اور بے استاد ایسے ہی ہوتے ہیں. یہ معصیت نہیں مشیت ہے. یہ معصیت نہیں مشیت ہے. بالکل ایسے جیسے کوئی بچہ سویا ہوا ہو. آپ کا معصوم 6 سال کا بچہ جسے آپ نے معصوم کہا، اس کے قریب میز پر جگ گلاس رکھے ہوں اور اس کا ہاتھ لگے، جگ ٹوٹ جائے، گلاس ٹوٹ جائے. دیکھنے میں ایسے ہی لگتا ہے جیسے جرم ہو گیا، خطا ہو گئی، نقصان ہو گیا. لیکن اگر کسی کے پاس دانش ہے، کسی کے پاس شعور ہے، کسی کے پاس ادراک ہے، تو وہ کہے گا قصور بچے کا نہیں ماں کا ہے. اس لیے کہ ذمہ داری اس کی تھی کہ وہ گلاس اور جگ بچے کے قریب نہ رکھے. بچے کو کیا پتا کہ میں ہاتھ لگاؤں گا تو یہ ٹوٹ جائے گا. لوگ کہیں گے یہ گلاس اور جگ جو ٹوٹا ہے یہ معصیت سے نہیں ٹوٹا، مشیت سے ٹوٹا ہے. انبیاء سے بھی جو کچھ ہوا ہے وہ معصیت نہ تھی، مشیت تھی. اگر معصیت تھی تو پھر حضرت آدم سے کہا تھا نا درخت کے پاس نہ جانا، اور وہ گئے. تو پھر قریب کرنے کے لیے طریقہ کیوں بتا؟ فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات. فرمایا درخت کے پاس نہ جانا اور وہ چلے گئے. فتلقى آدم من ربه کلمات. پھر آدم کے دل میں وہ کلمے اتار دیے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، اے ہمارے رب، ہم تو تیرے فضل و کرم کے بغیر کچھ بھی نہیں. ہم مانگنے والے تو دینے والا. اگر تیرا لطف و کرم شامل حال نہ ہو تو ہمارا سفینہ حیات کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں. قرآن کہتا ہے فتاب علیہ. اللہ نے آدم کو اپنے دامن میں، پیار کے دامن میں لے لیا. فرمایا اس لیے روکا تھا کہ تیرے بچوں کو بتا دوں، اس لیے روکا تھا کہ تیری اولاد کو بتا دوں. تمہاری پہچان ہی یہی ہے کہ تم ٹھوکر کھاؤ گے. پھر میں نے تمہیں طریقہ بتایا میرے در پہ روتے ہوئے آنا. جب میرے در پہ روتے ہوئے شرمندہ ہو کر آؤ گے تو میری شان یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. یہ تو مراحل ہیں، مراحل، تعلیمی مراحل. تو تعلیمی مراحل میں ان تمام پراسس سے انبیاء کو اللہ نے گزارا. معصیت نہ تھی، مشیت تھی. میرے گرامی قدر دوستو، اگر چند منٹ میں نے زیادہ لے لیے ہیں تو معافی چاہتا ہوں. وطن عزیز، میرا پیارا پاکستان، اللہ اس کو سلامت رکھے. لیکن کریکٹر کے بلے سے نہیں، قرآن و سنت کے نظام سے. کچھ تم بھی خدا کا خوف کرو.
کچھ خدا کا خوف کرو کہ کرکٹ کے میدان میں جو لوگ کھیلتے ہیں ان کی راتیں کہاں گزرتی ہیں، یہ یہودی لڑکیاں کہاں سے ملتی ہیں ان کو، خدا کے لیے کبھی تو سوچا کرو۔ یہ ہنری کسنجر اور گولڈ سمتھ کے ساتھ رابطہ کہاں قائم ہوتا ہے، خدا کے لیے کچھ تو سوچا کرو۔ بیت اللہ میں یا لندن کے اس کلب میں جہاں صہیونیت کی اونچی لابی ناچتی ہے، تم ان کو پاکستان کا نمائندہ اور اسلام کا نمائندہ سمجھتے ہو؟ اور اگر یہ ہار جائے تو منہ لٹک جاتا ہے تمہارے جیسے اسلام کا کچھ ہی نہیں رہا۔ کچھ خدا کا خوف کیا کرو، کیوں اپنی نسل کو تباہ کرو؟ وطن عزیز کو بچانے کے لیے اس سے قریب ہو جاؤ، خدا کی قسم تمہاری بگڑی بنا دے گا، یہ تمہاری بگڑی بنا دے گا۔ اور اگر تم اس سے قریب نہ ہوئے تو پھر اپنے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتباع رسول شرط ہے اللہ کے ہاں۔ اگر اتباع رسول کے معیار پر پورے اتر جاؤ گے تو 313 بھی بہت ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں، 313 بھی بہت ہے۔ اور اگر اتباع رسول کے معیار پر پورے نہ اتر سکے تو نہ تمہیں F-16 بچائیں گے، نہ تمہیں وائٹ ہاؤس بچائے گا، نہ تمہیں کوئی اور بچائے گا۔ خدا کے لیے اپنا قبلہ صحیح کر لو، اور قومی ذرائع ابلاغ کو، ٹی وی ریڈیو کو ہندوؤں کی ثقافت کا مرکز نہ بناؤ۔ ابھی آپ حضرت علامہ سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔